اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ العادیات کا تعارف اور اس کے بارے میں اس کی خصوصیات پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں مجاہدین کے گھوڑوں کی 5 جو صفات بیان کی ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور مزید ہم اس میں جانیں گے کہ ناشکر انسان کی کیا صفات ہیں، ایسی کون سی نشانیاں ہیں جو ناشکر انسان میں پائی جاتی ہیں، اور قبر اور حشر کے سامنے کیا کیا معاملات ہوں گے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس صورت میں پڑھیں گے۔ اس صورت میں لفظ عادیہ آیا ہے جس کے معنی ہے تیز دوڑنے والا گھوڑا۔ اب چونکہ اس صورت میں عادیات یعنی جنگ کے تیز دوڑنے والے گھوڑے کی وفاداری کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ عادیات رکھا گیا ہے۔ اب اس صورت میں جو مجاہدین کے 5 صفات گھوڑوں کے بارے میں، مجاہدین کے گھوڑوں کی 5 صفات بتائی گئی ہیں، وہ کیا ہیں کہ عرب میں، اور یہ کیوں بتائی گئی ہیں کہ عرب چونکہ لڑائی اور جنگ میں بڑا شوق رکھتے تھے، اس لیے عربوں کی زندگی میں نزول قرآن کے وقت گھوڑے کی بڑی اہمیت حاصل تھی، تو اس لیے انہیں بات سمجھانے کے لیے جنگی گھوڑوں کی مثال سے کام لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے جانوروں میں ایسی خصلتیں رکھی ہیں جو انسان کے لیے بھی پسندیدہ خصلت مانی جاتی ہے۔ تو یہاں گھوڑے کی جو 5 صفات ذکر کی گئی ہیں ان میں پہلے قسم کھائی گئی ہے، اور پہلی صرف جو بتائی گئی ہے والعادیات ضبحا، یعنی قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے، یعنی جن کا سانس پھول رہا ہوتا ہے، اور دوڑتے ہوئے، یعنی ایک سانس پھولنا بھی اس طرح کہ وہ دشمن پر اٹیک کرنے کے لیے جو ان کا ہانپنے کی ایک کیفیت ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی گھوڑا اپنے مالک کا کیسا وفادار خادم ہے کہ اس کے ایک اشارے پر بے تحاشا دوڑتا ہے، اور دوڑتے ہوئے ان کے پیٹوں سے ہانپنے کی آوازیں آتی ہیں۔ اور دوسری اس میں خصوصیت جو بتائی گئی ہے، صفت بتائی گئی ہے، وہ ہے فالموریات قدحا، یعنی قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پتھروں پر ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں۔ یعنی یہ گھوڑے اس قدر قوی اور تیز ہیں کہ جب پتھریلی زمین پر دوڑتے ہیں تو پتھروں پر ان کی ٹاپ اس زور سے پڑتی ہے کہ ان سے آگے نکلتے ہیں۔ گھوڑے کی سموں میں جو نال لگا ہوتا ہے تو پہاڑوں اور پتھریلی زمین میں دوڑنے سے ان کا یہ جو نال ہے وہ زمین میں لگتا ہے تو شعلہ یا چنگاریاں نکلتی ہیں۔ تیسری صرف فالمغیرات الصبح، یعنی قسم ہے ان گھوڑوں کی جو غارت کرتے ہیں صبح کے وقت، کیونکہ عرب میں اکثر عادت صبح کے وقت حملہ کرنے کی تھی۔ رات کو چل کر صبح ہی صبح جبکہ خواب غفلت میں پڑے ہوتے تھے تو اچانک سے دشمن پر حملہ کرتے اور مال و اسباب ان کا لوٹ لیتے۔ اور چوتھی صفت اس میں بتائی گئی فَعَصَوْنَ بِهِ نَقَعَ، یعنی قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اس وقت غبار اڑاتے ہیں، یعنی ایسی تیز اور قوت سے دوڑنے والے کہ صبح کے وقت جبکہ رات کی سردی اور شبنم اور رطوبت سے گرد و غبار دبا ہوتا ہے، لیکن ان کی ٹاپوں سے اس وقت بھی گرد و غبار اڑتا ہے اور وہ پرجوش ہو کر دشمنوں کی صفوں میں جا گھستے ہیں۔ 5ویں صرف جو فرمائی گئی فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یعنی قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اس وقت دشمنوں کی جماعت میں جا گھستے ہیں، یعنی اس وقت جب وہ بے خوف و خطر دشمن کی فوج میں گھستے ہیں، یعنی پیچھے نہیں ہٹتے۔ ان 5 قسموں کے بارے میں بطور قسم فرمایا گیا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان جو ہے وہ اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو یہاں انسان سے مراد کافر انسان ہے جس کی توجہ ان گھوڑوں کی طرف دلائی جاتی ہے جو اپنے مالک کی کس قدر فرما بردار ہوتے ہیں، خاص کر میدان جنگ میں اپنے آقا کی خاطر جان پر کھیل جاتے ہیں، اپنے مالک سوار کے اشارے پر چلتے ہیں،
دوڑتے ہیں، ہانپتے ہیں، ٹاپے مارتے ہیں اور غبار اڑاتے ہوئے گھمسان کے مورکوں میں بے تکلف جا گھستے ہیں۔ یعنی کسی قسم کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کو تلواروں اور نیزوں اور برچھوں کے سامنے کہ ان کو تکلیف ہوگی، نہیں، بلکہ وہ وفاداری کے ساتھ سوار کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ ایک گھوڑے کی وفاداری جس کا مالک گھاس اور چارہ اور تھوڑا سا دانہ پانی کھلاتا پلاتا ہے، وہ اپنے مالک کی وفاداری میں جان لڑا دیتا ہے اور کس قدر فرشنازی سے کام لیتا ہے، مگر یہ کافر انسان جس کو اس کے مالک حقیقی نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، جو اس مالک حقیقی کی طرف سے دی گئی ہیں، دن رات روزی میسر کی گئی کہ وہ کھاتا ہے پیتا ہے، جس کی راحت اور آرام کے لیے طرح طرح کے سامان مہیا کیے گئے، جس کو اس کے مالک حقیقی نے فہم و فراست دی، عقل دی، علم دیا اور نیک و بد کی تمیز دی، اس کے باوجود بھی یہ اپنے مالک حقیقی کی اطاعت نہیں کرتا اور وحدہ لا شریک نہیں مانتا اور طرح طرح کے گناہ کرتا ہے۔ فرمایا بے شک یہ کافر انسان بڑا ناشکرا ہے اور بڑا ہی نالائق ہے کہ ایک جانور گھوڑے کے برابر بھی وفاداری نہیں دکھا سکتا۔ اس کی حالت تو حیوانوں سے بھی بدرجہ بہتر ہے، یعنی بدتر ہے، بدرجہ بدتر ہے، کیونکہ ایسا انسان یقیناً جانوروں سے بھی بدتر ہوگا۔ تو اسی کافر انسان کے متعلق آگے فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ کہ اس کو خود بھی اس کی خبر ہے، یعنی وہ خود ناشکر انسان جانتا ہے کہ وہ ناشکر ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ اور وہ مال کی محبت میں بڑا مضبوط ہے، یعنی دنیا کے لالچ میں، دنیا کے حرص میں، طمع میں وہ اس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے کہ اس کو اندھا بنا رکھا ہے، دنیا کے زر و مال کی محبت میں اس قدر غرق ہے کہ حقیقی کو بھی فراموش کر بیٹھا ہے اور نہیں سمجھتا کہ آگے چل کر اس کا کیا انجام ہوگا۔ پھر آخر میں فرمایا اے احسان فراموش اور ناشکرہ گزار انسان، اس کو جتایا گیا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، یعنی وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب قیامت کے دن سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور مردہ جسم قبروں سے نکل کر زندہ کھڑے کیے جائیں گے اور دونوں میں جو چیزیں چھپی ہیں سب کھول کھول کر بیان کر دی جائیں گی، تو اس وقت ان اعمال بد اور عقائد فاسدہ کی سزا دی جائے گی اور اس وقت دیکھیں یہ مال کہاں تک کام آتا ہے اور نالائق ناشکرہ انسان کہاں چھوٹ کر جائے گا۔ یقیناً اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور اللہ کا علم ہر وقت بندے کے ظاہر و باطن پر محیط ہے اور بندے کی ہر حرکت، ہر سکون اور ہر کیفیت سے اللہ تبارک و تعالی آگاہ ہے، لیکن اس روز اس کا علم ہر شخص پر ظاہر ہو جائے گا اور کوئی انکار کرنے کی گنجائش بھی نہیں رکھ سکے گا۔ اس صورت میں جو خاص 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو مجاہدین کی گھوڑوں کی صفتیں بیان کی گئی ہیں، اور دوسرا کیا ہے کہ ناشکر انسان کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور تیسرا کیا ہے کہ انسان کی فطرت اور طبیعت یہ بتائی گئی کہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، اس کے پاس سونے کی ایک وادی بھی ہو تو دوسری تلاش کرتا ہے اور دوسری ہو تو تیسری تلاش کرتا ہے، یعنی ایسے شخص کا منہ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ انسان کو ان اعمال صالحہ پر جو ہے، جو کہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دیں گے اور حساب اور جزا و سزا کے لیے پیش کیا جائے گا، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں انسان بنایا اور پھر انسان بنا کر اسلام اور ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق دیں اور قیامت اور آخرت کا یقین کامل ہے ہم کو معصیت اور گناہوں سے روک سکتا ہے۔ آج ہم جو نافرمانی میں بے باک ہو گئے ہیں اور جو وبائیں، جو عذاب ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے، یہ یقیناً ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ جو ہمیں آخرت کی ایسی یاد دہانی کروا رہے ہیں جو قرآن میں بارہا فرما رہے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ بارہا
قرآن پاک میں کہ کون فرما بردار ہے اور کون نافرمان ہے، اس کے باوجود بھی ہم اپنی بدعمالیوں پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھیں، اور دنیا میں جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں، صغیرہ و کبیرہ گناہ، حسد، تکبر، اسراف، جھوٹ، غیبت، خیانت، چوری، اپنے اوپر اترانا، اپنے اوپر فخر کرنا، دوسرے کو ذلیل کرنا، اس کو حقیر سمجھ کر جو ہے اس کے ساتھ بے جا ظلم برتنا، اور ایسے گناہ کرنا جو کبیرہ گناہ ہوں، ان کا مرتکب ہو جانا یقیناً ہمارے لیے آخرت میں وبال جان بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔